وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حجر اسود کے ایک بہت ہی دلچسپ واقعے کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ کرتے ہیں حجر اسود کے اس دلچسپ واقعے کے حوالے سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا، تو لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود بطور موڑے یعنی نیچے بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر انہوں نے حجر اسود کو اپنے بغل میں لے لیا اور زمین پہ آپ اتار دیے گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کے عالم میں یعنی اکیلے رات کو وہ تنہا بیٹھے تھے، اور بڑی ہی ایک مایوسی اور وحشت طاری تھی ان پر۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیمی، یہ دو پتھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم کے ساتھ اتارے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے۔ آپ پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے جواہرات ہیں۔ آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بغل میں لے لیا۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ تو جنت کے وہ پتھر ہیں، یہ جنت کا وہ سامان ہے جو میرے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہیں، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو ہے حضرت آدم کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے، اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث سے یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا تو وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر اس کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود وہاں سے نکلا، حجر، اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل دوبارہ اختیار کر لی۔ اب اس روایت سے تائید ہو گئی کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اللہ سے سلام کرتا ہے، تو اللہ سلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
یعنی اس سلام کے نتیجے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کا مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ کیا، گویا اللہ سے مصافحہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس مصافحے اور گناہ معاف نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حجر اسود کو سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں شریعت کا ایک مسئلہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہیں اجر مل جائے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔